نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا. آپ لوگوں کی باتیں سن کے مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی جو مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں کر پا رہا ہوں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب میں یہاں آیا اس اسکول میں، میرا تو اصل میں یہ فیلڈ ہی نہیں تھا. 2010 کی بات ہے. آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ کشمیر میں اس وقت ارتداد کا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا تھا. بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے اپنے مسلمان بھائی عیسائی بن رہے تھے، اور ہماری انہی اسکولوں سے اس وقت بھی کشمیر میں تقریباً 6000 پرائیویٹ اسکولز ہیں. چپراسی سے لے کر برابر پرنسپل تک، چیئرمین تک سبھی مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن انہی اسکولوں میں ہمارے ہی بچے جو ہے غیروں کے ہاتھوں میں جا رہے تھے. پھر اوپر مشورہ ہوا مدرسے میں کہ بھائی ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ نزلہ جو گرتا ہے وہ سب سے کمزور پر گرتا ہے. تو وہاں بات آئی اسکول کی کہ ہمیں ایک اسکول قائم کرنا چاہیے. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا، اسکول تو قائم کریں گے لیکن چلائے گا کون؟ تو سب سے کمزور میں ہی پایا گیا. تو یہ جو گھنٹی تھی یہ میرے گالے میں ڈال دی گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا چلو بڑوں کا فیصلہ ہے. میں اس کو کہتے ہیں عربی میں الامر فوق الادب. جب بڑا کوئی حکم کرے تو اس کو مان لینا چاہیے، اس کے اندر خیر ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے سبق ہے. اس کی دوسری مثال میں آپ کو دوں گا اپنے والد صاحب کی. آپ لوگ تو سب ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ. مولانا رحمت اللہ صاحب میرے والد ہیں، اور مجھے فخر ہے الحمدللہ میرے والد ہیں اور ایسے ہیں. مجھے آپ لوگوں سے کوئی جو کچھ کہنا تھا وہ تو سال بھر ہم لوگوں نے کہہ لیا. آپ کے ٹیچرز نے، آپ کے پرنسپلوں نے سب کہہ دیا. جب وہ دیوبند میں پڑھتے تھے ان کی مثال بھی عجیب، ان کی جو سٹوری ہے پوری لائف کی وہ بھی عجیب غریب ہے. وہ بھی ایک اسکول میں پڑھتے تھے. 12 تک انہوں نے کیا. پھر بازار میں کسی نے کوئی آتے نہیں چندے کے لیے باہر کے لوگ، تو کوئی چندے والا تھا. تو انہوں نے ان کو پکڑا اور کہا مجھے ڈاکخانہ دکھا دو. وہ باہر سے کوئی آدمی آئے تھے، ان کو کہتے تھے ملا جی اصغر، یہاں آتے تھے چندے کے لیے. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور مگر ان پڑھ تھے، لیکن اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا. تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میں آپ کو ڈاکخانہ دکھا دیتا ہوں. اس زمانے میں کرتے تھے نا، وہ پیسے بھیجتے تھے ڈاک کے سے، اس کو کیا کہتے ہیں منی آرڈر. تو وہ ان کو لے گئے ڈاکخانے تک. تو بازار سے لے کر ڈاکخانے تک ان ملا جی نے جو ہے ہمارے والد صاحب کی تشکیل کی. تشکیل کیا کی کہ آپ بہت اچھے بچے ہو، آپ دین پڑھو، میں آپ کو جو ہے پورا گھماؤں گا باہر. تو اسی طرح سے ان کی تشکیل کی اور ان کو جو ہے گھر لے آئے. تو والد صاحب نے ان کو ڈاکخانہ واکانہ دکھایا. پھر لے کے آئے گھر، کہا آپ کھانا کھا لیجیے، کیونکہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ ٹریڈیشن ہے کشمیریوں میں گاری اوستن کی یا نائستن، لیکن مسافرت سے پرسینی. تو اس طرح سے وہ ان کو گھر لے کے آئے کھانے کے بہانے سے. گھر جب آئے تو وہ والد صاحب یعنی میرے دادا تھے، ہمارے والد صاحب کے والد صاحب، اور ہماری نانی تھی. تو ان ملا جی نے جو ہے ان سے کہا کہ یہ بچہ ہمیں دے دیجیے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو کسی طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا اور لے گئے. شارٹ میں ہی بتاؤں گا. بہرحال وہاں حفظ کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے 1 سال میں حفظ کر لیا، ورنہ تو عام طور پر 3-4 سال لگتے ہیں. اور حفظ کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارسی بھی پڑھ لی، جس کے لیے 1 سال اور لگتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ہی اٹھا کر ان کا ایڈمیشن جو ہے دارالعلوم دیوبند میں کیا. میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. بہرحال جب انہوں نے دارالعلوم سے پڑھ لیا، وہ یہاں بھی جو ہے اپنے زمانے میں فرسٹ آتے تھے. جب اسکول میں پڑھتے تھے الحمدللہ چونکہ قابل تھے، اللہ نے صلاحیت دی تھی، تو اپنے اسکول میں سب سے ٹاپر رہتے تھے.
تو وہاں بھی جو ہے دارالعلوم میں وہ ٹاپر رہے. اس زمانے میں جب وہ فارغ ہوئے، جب وہ مولوی بنے، تو ان کو آفر آئی مدینہ یونیورسٹی سے کہ آپ یہاں آ جائیں. ان کی جاب لگ گئی. اس وقت مگر ان کی شادی ہو چکی تھی. صرف میں اور میری چھوٹی بہن پیدا، 2 بچے تھے. تو بہرحال ظاہر سی بات ہے، جب جاب لگ گئی، ادھر سے ہی آفر آئی تو وہ خوش ہوئے. تو ان کا ویزا شیزا سب لگ گیا اور ٹکٹ بھی آ گیا. اب جو ہے ہم لوگ جا رہے تھے کہاں؟ مدینہ، اتنی بڑی جگہ. بہرحال ان کا پیر تھا، اس کا نام تھا مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس طرح کے پیر نہیں ہوتے ہیں جیسے کشمیر میں. بہرحال تو وہ ان کے پاس گئے اجازت لینے کے لیے، ہمارے والد صاحب، کہ میں اس طرح اب پڑھ چکا ہوں، میری تو فراغت ہو گئی، پڑھائی میری مکمل ہو گئی، اب میری جاب لگ گئی ہے مدینہ یونیورسٹی میں، تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. کن کو بتایا یہ؟ اپنے پیر کو. وہ یہاں بہت بار آئے ہیں، بانڈی پورہ بھی. اس وقت اوپر والا مدرسہ نہیں تھا، یہ والا تھا پرانا مدرسہ، چونکہ آئی تھا. تو کہتے ہیں جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے پوچھا کہ رحمت اللہ تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں غربت ہے، میرے والد چپراسی ہیں، ہمارے دادا جو تھے وہ چپراسی تھے، گھر میں غربت ہے، اس لیے اب چونکہ مدینہ یونیورسٹی سے مجھے آفر آئی ہے اور جاب لگ گئی ہے تو وہاں کچھ پیسہ کما لیں گے تاکہ گھر کی غربت دور ہو جائے. تو کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب نے سر 1-2 منٹ نیچے کیا اور اس کے بعد بتایا، بیٹا وہ جگہ پیسے کمانے کی نہیں ہے، تم وہاں مت جاؤ، تم اپنے علاقے میں جاؤ اور وہیں جا کے کام کرو، وہاں دین کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے اس انداز سے یہ بات مجھے کہی کہ جیسے میرے دل سے پتہ نہیں کیا نکل گیا باہر، وہ اڑ کے چلا گیا. اور مجھے اس وقت فوراً دماغ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے میں واپس جاؤں گا. اور وہ یہاں آئے بانڈی پورہ. یہاں ایک کمرہ بنا ہوا، جہاں پر یہ ریسپشن ہے نا آپ کا، یہاں پر کہتے ہیں ایک کمرہ بنا ہوا تھا، یہیں پر ہم نے جو ہے مکتب شروع کیا. پھر وہ ٹکٹ وکٹ سب کینسل کر دیے اور کام شروع کر دیا. بہرحال پھر اللہ نے یہ ترقی دی جو آپ دیکھ رہے ہیں. میرے آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں سے سنا، ایک بچے نے جاوید سر کے بارے میں بھی کہا کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا اور آگے بہت پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کی زندگی میں بہت مراحل آئیں گے بیٹا. جو میں نے آپ کو حدیث سنائی نا، انما الاعمال بالنیات، انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنی ہوتی ہے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور مجھے کرنا کیا ہے. آپ لوگوں کو بیٹا یاد رکھنا چاہیے، چاہے بوائز ہوں یا گرلز ہوں، ہم کو اپنے لیے نہیں پڑھنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں. اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، جج بن گئے، یا کوئی بھی بڑی پوسٹ آپ کو مل گئی، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں اور آپ نے بہت سارا پیسہ کما لیا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کامیاب نہیں ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے کیا کریں. جو دیکھو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت ملی، آپ نے ہجرت کی. اور ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ کافروں نے آپ کو ستایا. پھر آپ مکے سے نکل گئے، مدینہ آ گئے. پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو جتنے صحابہ تھے انہوں نے ہجرت کی، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا. اس کے بعد آپ آئیے ان لوگوں کی طرف جن کے ذریعے سے ہم مسلمان ہوئے ہیں. کشمیر میں تو سارا جو پہلے لوگ تھے وہ تو تھے نا ہندو سب. پھر وہ اتنے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آئے، اور انہوں نے یہاں آ کر محنت کی، تب جا کے ہم مسلمان ہوئے. اسی طرح سے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے صحابہ کی سنت ہے، ہمارے بڑوں کی سنت ہے، اکابر کی، کہ وہ اپنے لیے نہیں سوچتے ہیں بلکہ پوری امت کے لیے سوچتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگ اگر ابھی اپنی نیت درست کریں گے، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ ہم کو اپنی پوری قوم کے لیے کرنا ہے. اگر آپ یہ مان کے چلیں گے تو
تو انشاءاللہ آپ تو کامیاب ہوں گے ہی ہوں گے، پوری دنیا کو بھی کامیاب کریں گے، اپنے ارد گرد کو بھی کامیاب کریں گے۔ اگر آپ نے صرف یہ کر لیا کہ مجھے کرنا ہے، تو وہ ہمارا ایک مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں، دیکھو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے ابھی۔ میں کبھی کبھی ان سے کہتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہم بانڈی پورہ میں ایک اچھا ہاسپٹل بھی بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھا کالج بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، جس میں لوگ آئیں، پڑھیں، سیکھیں، ان کا علاج ہو۔ لیکن یہ تب ہوگا جب آپ جیسے لوگ ہمیں ملیں گے۔ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ جو میں نے شعر پڑھا نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، وہ کارواں یہی ہے۔ جب یہ سب ہیں تبھی آپ ہیں، جب یہ سب ہیں تبھی اتنا بڑا ماشاءاللہ اسکول ہے۔ جب میں یہاں آیا تھا اس وقت یہاں صرف 55 اسٹوڈنٹس تھے، صرف 55 بچے تھے۔ الحمدللہ اس وقت 1500 ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تب ہے جب ہم سب نے مل کے کام کیا اور یہ سوچا کہ ہم کسی کے لیے کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف اپنا فائدہ نہیں سوچنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہاں سے جائیں گے، آپ کے ٹیچرز نے آپ کو گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے کون سا سبجیکٹ لیں گے، کیسے لیں گے، کس طرح سے کریں گے۔ لیکن صرف آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے کوشش کروں گا۔ اگر آپ ڈاکٹر بنیں گے، نیت یہ رکھیں گے انشاءاللہ کوئی بھی غریب ایسا نہیں ہوگا جس کا میں علاج نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ جج بنیں گے، آپ دیکھو کس طرح لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں میں انشاءاللہ بانڈی پورہ کا SSP آپ میں ہونا چاہیے، یہاں کا SHO آپ میں ہونا چاہیے، یہاں کا DC آپ میں ہونا چاہیے، یہاں کا تحصیلدار آپ میں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کے ساتھ دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ اگر بس اتنا کرنا ہے کہ نیت درست کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جو بھی کام کرو گے اللہ کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، اگر آپ اللہ کی نظر میں اچھے ہیں اور پوری دنیا آپ کو برا کہہ رہی ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ کامیاب ہیں آپ۔ اور اگر آپ لوگوں کی نظروں میں اچھے ہیں مگر اللہ کی نگاہ میں برے ہیں تو ناکام ہیں، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اچھا بنیے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ آساں ہمیں آپ لوگوں سے بڑی امید ہے۔ یوں سمجھو یہ جماعت چھنا یہ اتکن تھل چھنا اس لاگان، اتکن ژوٗنٛٹھۍ باغ چھ لاگان، کانٛہہ چھُ یِوان اشتراوان آب نر، کوئی آتا ہے وہ دوا چھڑکتا ہے، کوئی آتا ہے وہ گڑائی کرتا ہے۔ اب جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ درخت پھل دے گا۔ اسی طرح سے بیٹا ہم لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ آپ لوگ کب پھل دو گے۔ ہم اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ پھل دینے لگیں، ٹھیک ہے؟ ہماری آپ لوگوں سے بڑی امیدیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے ٹیچرز کی، جیسے کہ ابھی عاقب سر نے بتایا، جاوید سر نے، شہزہ میم نے، کہ اپنے آپ کو بہت اچھا بناؤ۔ اگر آپ لوگوں سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم آپ کی صحیح تربیت نہیں کر پائے۔ اگر آپ اچھے بنو گے وہ ہماری اچھائی ہے، اور اللہ بچائے اگر آپ باہر جا کے کوئی برا کام کرو گے تو وہ ہمارے لیے شرمندگی ہوگی۔ اور میں آپ سب سے یہی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس اسکول کا نام روشن کرو گے اور اپنے والدین کا بھی نام روشن کرو گے، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے کام کرو گے۔ چلو اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت بہت کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں اپنے سارے ٹیچرز کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، ریئلی۔ جاوید سر کو آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے اس بات کا بہت احساس ہے کہ واقعی جو ہمیں کرنا چاہیے نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے اللہ کی پاک ذات سے کریں گے۔ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ بانڈی پورہ میں کم سے کم میرا اسکول ایسا ہو کہ ہمارے ٹیچر یہاں مطمئن ہوں، ان کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ ہوتے ہیں مسائل جو ہم آپ سے نہیں کہہ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ اور آپ سب بچوں سے بھی یہ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری وجہ سے بھی کہیں آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی یا ہمارے کسی بھی ٹیچر کی وجہ سے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں بیٹا، ہمیں بھی معاف کر دینا، ہم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور جو کچھ آپ نے یہاں سیکھا ہے، ہماری تو کامیابی وہی ہوگی کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے، اور ہم یہ امید رکھیں گے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔